بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما۔ اللهم طهر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ وقال عز من قائل سبحانہ وتعالی ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ وقال سبحانہ وتعالی على لسان نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ آپ کے اس گاؤں میں فاضل برادر حضرت شیخ قاری محمد ادریس ثاقب صاحب حفظہ اللہ ورعاہ مدیر جامعہ امام بخاری کی دعوت پر اور ان کے پرخلوص اصرار پر غالباً دوسری مرتبہ حاضری ہوئی۔ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کی محبت، آپ کی خاموشی، آپ کے وقار اور آپ کی توجہ کو دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ بیٹے آپ یہاں سے اٹھیں گے، شاباش، اٹھیں بیٹے، اٹھیں اٹھیں، ادھر آ جائیں، اس طرف آ جائیں اٹھ کے، بیٹے ادھر آ جاؤ، شاباش، ادھر آ جاؤ بیٹے، ادھر آؤ اٹھ کے، شاباش۔ اب آپ نے آپس میں باتیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ انسان جب بیمار ہو جائے تو اس کی بیماری کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی زبان کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کبھی آپ کو شدت کا بخار ہوا ہو تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس بیماری کی وجہ سے زبان کا ذائقہ بدلا بدلا ہوتا ہے۔ اچھا بھلا صاف پانی کڑوا لگتا ہے، سیب جیسے پھل کی کاشیں بھی کڑوی کڑوی سی لگتی ہیں، اور میٹھی چیزیں بھی انسان کو پھیکی پھیکی لگنے لگتی ہیں۔ جسم ڈھیلا ڈھالا، کمزور، نحیف و نزار، سستی چھائی ہوئی اور اٹھنے کو دل نہیں چاہتا۔ بعض دفعہ بیماری زیادہ بڑھ جائے، اللہ مجھے اور آپ کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ ہاتھ کی بیماری بڑھ جائے تو اسے نعوذ باللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
فالج ہو جائے تو یہ حرکت کرنے کا نام نہیں لیتا۔ دماغ کو بیماری ہو جائے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کو بیماری شدید ہو جائے تو انسان بینائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ دل کی بیماری شدت پکڑ جائے تو انسان بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے اور کبھی ہارٹ اٹیک کے ذریعے اس دنیا سے بھی چلا جاتا ہے۔ یہ بیماریاں جب ہمیں لاحق ہوتی ہیں تو ہم فوراً ان کا علاج کرتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں، ٹیبلٹس لیتے ہیں، انجیکشن لگواتے ہیں، ڈائگنوز کرواتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، تکلیف زیادہ ہو جائے تو ہم ہسپتال میں داخل بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسے یہ بیماریاں جسم کو لگتی ہیں تو جسم کمزور ہو جاتا ہے، کچھ بیماریاں دل کی روحانیت کو لگتی ہیں، اس سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ جب جسم کو بیماری لگے تو انسان کا دنیا کے کام کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے، جب دل بیمار ہو جائے تو انسان کا مسجد میں آنے کو جی نہیں چاہتا ہے، قرآن کھولنے کو دل نہیں چاہتا ہے۔ سستیاں اور غفلتیں اتنی طاری ہو جاتی ہیں کہ پھر دل کے ذائقے بدل جاتے ہیں۔ فیس بک کے پیجز، واٹس ایپ کے گروپ، یوٹیوب کے چینلز، انڈیا کی فلمیں اور گانے تو گھنٹے سننے کو دل لگا رہتا ہے، قرآن کی تلاوت کڑوی کڑوی لگتی ہے۔ نماز کے لیے آنا پڑے تو یوں لگتا ہے جیسے میرے پاؤں کے ساتھ پتھر بندھے ہیں، مسجد کی طرف اٹھتے ہی نہیں۔ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنی ہو تو گھنٹوں وقت ہوتا ہے، ماں باپ بلا لیں تو پھر ہزاروں بہانے ہوتے ہیں، میری فلاں مصروفیت، میری فلاں مصروفیت۔ جب آپ کے اندر یہ علامتیں آ جائیں تو آپ سمجھیے کہ دل بیمار ہو گیا ہے۔ کتنا بیمار ہوتا ہے، کیا اس کی بیماریاں ہیں؟ بیمار ہو جائے تو پھر اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ آج اس عظیم الشان سیرت النبی کانفرنس میں میری اور آپ کی ملاقات کا یہی موضوع ہے۔ ہم نے اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے۔ دل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کے دل کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ قلب کا معنی دل ہوتا ہے، قلب کی جمع قلوب ہے، اس کا معنی دل، سلیم کا معنی سلامتی والا۔ بعض دل ایسے ہوتے ہیں وہ حسد سے، کینے سے سلامت، بغض سے، نفرت سے سلامت، شرک سے، بدعت سے سلامت، نفرتوں کے علاؤ سے سلامت، دل کے اندر مختلف قسم کے کوڑا کرکٹ ڈھیر جمع کیے ہوئے، نفرتیں پالی ہوئی، اس سے سلامت۔ اس کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے۔ جسے قلب سلیم نصیب ہو جائے وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ جناب ابراہیم دعا کرتے ہیں، میرے رب مجھے روز محشر رسوا نہ کیجیے گا، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی بیٹے، تیری عدالت میں وہ دل کام آئے گا جو سلامتی والا ہو۔ اگر آپ کے دل میں
اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ کی محبت ہے، قرآن کی محبت ہے، دین کی محبت ہے، صحابہ کی محبت ہے، والدین کی محبت ہے، انسانیت کی محبت ہے، اگر آپ کے دل میں آخرت پر یقین ہے، آخرت پر ایمان ہے، اگر آپ کے دل میں مسجد کی محبت ہے، تلاوت کی محبت ہے، سجدے کی محبت ہے، ذکر کی محبت ہے، اگر آپ کے دل میں قبر کی فکر ہے، آخرت کی فکر ہے، اگر آپ کے دل میں اللہ پہ یقین ہے، اللہ پہ توکل ہے، اس کی معرفت کے چشمے پھوٹے جا رہے ہیں، اگر آپ کے دل میں اخلاص ہے، یقین ہے، توکل ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا دل قلب سلیم ہے۔ مدینہ منورہ میں 100 گھر ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو ان کے دروازوں پہ رات کے اندھیروں میں کوئی راشن رکھ کے غائب ہو جاتا ہے، وہ صبح اٹھ کے اپنے گھر کے دروازوں سے راشن لیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ ایک صبح ایسی طلوع ہوتی ہے کہ ان کے دروازے خالی کے خالی رہ جاتے ہیں، نہ کوئی آتا ہے، نہ کوئی راشن پہنچاتا ہے۔ ان کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ پتہ تو کریں کون تھا جو اتنی بڑی نیکی کر رہا تھا اور آج اس نے کیوں نہیں کی ہے۔ جب وہ تحقیق کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ راشن رکھنے والے امام زین العابدین تھے، کئی سالوں سے رات کو چھپ کے راشن رکھ کے چلے جاتے تھے۔ آج صبح راشن اس لیے نہیں رکھا کہ آج صبح ان کا جنازہ اٹھ گیا ہے۔ نہ شہرت کی بھوک، نہ منافقت، نہ ریاکاری اور نہ اس طرح کے جذبات، یہ قلب سلیم ہے۔ یہ ہمارا موضوع نہیں، وگرنہ صرف اس کے اوپر ہی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اس پر الحمدللہ جو نوجوان خصوصاً دلچسپی رکھتے ہوں اور سننا چاہتے ہوں تو دل کے موضوع پہ 3-4 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہمارے فیس بک پیج پر، یہ جامع مسجد اسحاق کا جو فیس بک پیج ہے اس پر موجود ہے۔ آج ہم نے زیادہ فوکس بیماریوں پہ کرنا ہے، تو یہ ہے قلب سلیم۔ دوسری قسم کا دل ہوتا ہے قلب مریض، اس کو بیماریاں ہوتی ہیں، کبھی شہوت کی بیماری، کبھی زنا کی بیماری، زیادہ باتوں کی بیماری، کبھی تکبر کی بیماری، کبھی حسد کی بیماری، کبھی وسوسے کی بیماری، کبھی غفلت کی بیماری، کبھی قسوت کی بیماری، دل کی سختی کی بیماری، کبھی اس طرح کی حب دنیا کی بیماری، حب منصب کی بیماری، حب جاہ کی بیماری، ہزاروں بیماریاں ہیں جو اس دل کو لگ جاتی ہیں۔ جب یہ لگ جاتی ہیں اندر ہی اندر اس کے روگ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اسے قلب مریض کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم کا دل اگر قلب مریض کا علاج نہ کریں تو پھر یہ مر جاتا ہے اور اس کو قلب میت کہتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ دل کو کیسی بیماریاں لگتی ہیں۔ اللہ نے دل کی بیماریوں کا تذکرہ کیا، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ دل سے مراد وہ دل نہیں ہے جو خون پمپ کرتا ہے، وہ دل تو کتے اور خنزیر کے پاس بھی ہے، وہ دل تو گدھے کے پاس بھی ہے، گائے بھینس کے پاس بھی ہے، وہ دل تو کاکروچ کے پاس میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ 2 ہے۔ یہ جو کاکروچ ہوتا ہے نا، گندا سا کیڑا، اس کے پاس 2 دل ہیں۔ اس دل کی بات نہیں ہو رہی، اس دل کے اندر ایک حصہ ہے جس کو روح، روحانیت، جو روح کا مسکن ہے، جو آسمانوں سے اللہ نے اتارا ہے، جس کے اندر انسانیت ہوتی ہے، وہ والا دل بیمار ہو جاتا ہے۔ پھر انسانیت ختم ہوتی جاتی آہستہ آہستہ۔ کیسی بیماریاں لگتی ہیں؟ قرآن مجید کہتا ہے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بیمار بھی ہوتے ہیں، کبھی مور لگ جاتا. دل کو جب بیماری لگتی ہے تو اس کے اوپر زنگ لگتا ہے. زنگ دل میں روشنی ہوتی ہے، لیکن جب یہ بیمار ہونے لگتا ہے پھر اس کے اندر اندھیرے آنے لگ جاتے ہیں. اندھیرے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فداہ ابی و امی، میں تو کبھی دل کو نہ سمجھ سکتا اگر صاحب قلب سلیم اللہ کے پیغمبر نے سمجھایا نہ ہوتا. آپ کو رب کریم نے بتایا. رب کریم کی وحی اور تعلیمات کی روشنی میں کائنات کے سب سے بڑے طبیب قلب نے، آمنہ کے لال نے، دونوں جہانوں کے سردار نے، جن کے دل کو زمزم کے ساتھ، نور کے ساتھ دھو دھو کے اللہ نے پاکیزہ مطہر صاف شفاف اجلا کر کے الم نشرح لک صدرک کا لقب دیا تھا. اس پیغمبر نے بتایا دل کی بیماریاں کیسے کیسے لگتی ہیں. ان العبد اذا اذنب ذنبا نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء. جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ داغ لگتا ہے، سیاہ دھبا، سیاہ نقطہ لگتا ہے. فَإِن نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ. اگر معافی مانگ لے، پریشان ہو جائے، توبہ کر لے، وعدہ کر لے آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، وہ داغ اتر جاتا ہے، دل میں اجالا آتا ہے، صاف شفاف سیکل ہو جاتا ہے. وَإِنْ عَادَ زِيدَتْ. اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو داغ پہلے سے بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ گناہ کرتا جاتا ہے، داغ بڑھتے جاتے ہیں، گناہ کرتا جاتا ہے، داغ بڑھتے جاتے ہیں. ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا دل داغوں سے بھر جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے. کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گئے. انسان اگر صاف نہ کرے تو دل کے اندھیرے بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اتنا اندھیرا دل میں ہو جاتا ہے جیسے مسجد میں بیٹھے ہیں، ساری لائٹیں بند کر دیں، اندھیرا ہوگا لیکن ہم اپنے ہاتھ کو پھر بھی تھوڑا سا دیکھ لیں گے. اللہ کہتے ہیں انسان جب گناہوں میں آگے جاتا جاتا ہے دل میں اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے جتنا اس شخص کے لیے اندھیرا ہو کہ اپنے ہاتھ کو بھی وہ دیکھ نہ سکے. دل میں اتنے اندھیرے آ جائے. او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا
أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. مفسرین نے لکھا ہے یہ دل کی مثال ہے. ہاتھ نکالے تو اسے دکھائی نہ دے، پھر بھی انسان علاج نہ کرے تو جیسے یہ ہماری آنکھیں ہیں نا، دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اصل اندھا وہ نہیں ہے جس کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اصل اندھا وہ ہے جس کو دل سے نظر نہیں آتا. حضرت شیخ جناب پیارے بھائی خالد ریس ثاقب حافظہ اللہ تشریف فرما ہیں، آنکھوں کی بینائی سے محروم ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے انشاءاللہ امید ہے کہ دل تو اللہ نے روشن دیا ہے نا. اگر آنکھوں کی بینائی سے انسان محروم ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اسے نظر نہیں آتا، کوئی دوسرا شخص ہاتھ پکڑ لیتا ہے، وہ آواز سے پہچان لیتا ہے، وہ ٹچ کر لیتا ہے، وہ پاؤں کی آہٹوں سے پہچان لیتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو گائیڈ کر دیتا ہے، وہ کانوں سے سن لیتا ہے، ہاتھوں سے ٹچ کر کے پہچانتا ہے، کانوں سے سن کے پہچان لیتا ہے، پاؤں کی ٹھوکر سے پہچانتا ہے، پاؤں کی ٹچنگ سے پہچانتا ہے. قرآن کہتا ہے اصل اندھا یہ نہیں ہے، اصل اندھا وہ ہوتا ہے جس کی دل کی آنکھیں ختم ہو جائیں. وہ پھر اتنا اندھا ہو جاتا ہے، مکہ کی گلیوں میں پھرتا ہے، بیت اللہ کے پڑوس میں رہتا ہے، خانہ کعبہ کی ہمسائیگی میں رہتا ہے، آمنہ کے لال دونوں جہانوں کے سردار کی زبان مبارک سے قرآن کو سنتا ہے، لیکن دل کا اندھا پھر بھی ابو جہل ہو کے مر جاتا ہے، ابو لہب رہتا ہے. انہا لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھا ہوتا ہے جو سینوں میں ہے. جب دل اندھا ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اسے اچھائی برائی کی تمیز نہیں رہتی، چھوٹے بڑے کا کوئی فرق اس کے دل میں نہیں رہتا. وہ لاشیں اٹھاتا ہے، آخرت یاد نہیں کرتا. وہ قبروں کو دیکھتا ہے، اپنی قبر کو یاد نہیں کرتا. وہ جنازے کندھوں پہ اٹھاتا ہے اور عین جنازے کے پیچھے جاتے ہوئے بھی دنیا ہی کی باتیں کرتا ہے. وہ قبرستان میں میت کو دفناتے ہوئے بھی آلو منجی گندم کا ریٹ ہی پوچھتا رہتا ہے. وہ دل کا اندھا ہوتا ہے. قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے کہ دل پہ تالے بھی لگ جاتے ہیں. کسی چیز کو تالا لگا دیں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہوتی. جب دل کو تالا لگ جاتا ہے اس کے اندر آیتیں داخل نہیں ہوتی، قرآن کا اثر نہیں ہوتا، پروگرامز، واز، جلسے، کانفرنسز، ان کا اثر نہیں ہوتا. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ آیا ان کے دلوں پہ تالے ہیں؟ پھر بھی انسان علاج نہ کرے تو پھر دل ٹیڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس سے ٹیڑھا، جب دل ٹیڑھا ہوتا ہے پھر سوچ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، سوچ ٹیڑھی ہو جاتی ہے. پھر اس کو قرآن سے ہدایت ملنے کی بجائے وہ قرآن کی آیات پڑھ کے بھی غلط مسئلے نکالتا ہے، تحریف کرتا ہے، فیبریکیشن کرتا ہے، تعویل کرتا ہے. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فَأَمَّا
الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، قرآن کی وہ آیتیں لیتے ہیں جن کا مطلب سمجھ نہ آ رہا ہو، پھر اس سے غلط مطلب نکالتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. پھر بھی انسان اپنے دل کی بیماری کی فکر نہ کرے تو پھر آہستہ آہستہ دل الٹا ہوتے ہوتے پتھر ہو جاتا ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. بھاگے بھاگے آئے پیغمبر کے پاس، قتل ہو گیا ہے. آپ اللہ کے نبی ہیں، وقت کے پیغمبر ہیں، قاتل تو بتا دیں کون ہے. برادریوں کا مسئلہ ہے، خاندانوں کا مسئلہ ہے، پورے شہر کا مسئلہ ہے، لڑائی ہو جائے گی، فساد ہو جائیں گے، مزید قتل ہوں گے. آپ اللہ سے دعا کریں یا اپنا معجزہ دکھائیں، پتہ تو چل جائے قاتل کون ہے. رب تعالیٰ سے دعا کی، رب تعالیٰ نے کہا یوں ان سے کہیے ایک گائے کو ذبح کر دیں. گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کا ایک ٹکڑا، گوشت کا ایک ٹکڑا جو مقتول ہے، اس کی قبر کو کھول کے اس کے جسم کے ساتھ لگائیں. جسم کے ساتھ لگایا، اللہ کے حکم سے مردہ قبر سے کھڑا ہوا، زندہ ہوا. اس نے بتایا میرا قاتل کون ہے. مردے کو بولتا سن کر بھی ظالم اللہ کے پیغمبر پہ ایمان نہ لائے، پھر بھی ادھر ادھر پھر گئے. اللہ نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا تمہارے دل تو پتھر ہیں. قبروں سے مردہ اٹھ کے بتا رہے پھر بھی نہ مانے. دل اتنے پتھر ہو جاتے ہیں. اس رمضان کی بات ہے، سفید داڑھی والے بزرگ، خوبصورت نورانی چہرہ، چشمہ لگایا ہوا، میرے پاس آئے، کہنے لگے میں بہت پریشان ہوں. آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے، جسم پہ کپ کپی تاری. میں نے پوچھا کیا ہوا، اتنے کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے رمضان سے پہلے میری بہو نے میرے بیٹے سے کہا ہے یا بابا گھر میں رہے گا یا میں رہوں گی، اور میرے بیٹے نے مجھے کہہ دیا ہے ابو جی آپ اپنے لیے علیحدہ رہائش کا انتظام کریں، ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. کہتا میں اس وجہ سے نہیں روتا کہ اب میرے پاس رہائش نہیں، میں اب کما سکتا ہوں، الحمدللہ میری صحت اتنی کمزور نہیں ہے. میں اس وجہ سے روتا ہوں کہ میرے بیٹا، پہلے میں اس کو فائنینشلی سپورٹ کرتا تھا، کچھ گھر کے اخراجات میں بھی برداشت کرتا تھا، میرا بیٹا اکیلا گھر کے خرچے کیسے پورے کرے گا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن
يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. آپ نے بڑے جلسے سنے، بڑے دروس سنے، گھنٹوں بیٹھے رہے، اثر ہی کوئی نہیں. آپ نے کہا یہ مولویوں کی زبان میں اثر ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے مولوی آ گئے ہیں. لیکن آپ نے یہ نہ سوچا اللہ کا پیغمبر بھی قرآن پڑھتا ہو، اگر دل ہی پتھر ہو چکے ہوں تو اثر کہاں سے آئے؟ بیج تو آپ نے امپورٹڈ منگوا لیا، بہت قیمتی، جگہ ہی شور والی بنجر ہے تو بیج کا کیا قصور؟ دل کی زمین ہی بنجر ہے تو پھر علماء کا کیا قصور؟ قرآن کا کیا قصور؟ دل پتھر ہو جاتے ہیں، لاشوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے، جنازوں سے سبق نہیں سیکھتے، کبھی کبھی تو اتنے پتھر ہو جاتے ہیں ابھی باپ کی لاش گھر میں پڑی ہوتی ہے اور جائیداد کی تقسیم پہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. شیخو پورہ میں ایک جنازے پہ گیا، جنازے سے فارغ ہو کے ہم وہاں بیٹھ گئے. وہاں کے ایک شخص نے یہ واقعہ سنایا وہاں بیٹھے ہوئے کہ چند دن پہلے کی بات ہے، وہ وکیل صاحب کے والد محترم فوت ہوئے. ہسپتال سے انہوں نے اپنے باپ کی لاش کو ایمبولینس کے اندر ڈالا اور ایمبولینس میں ڈالنے کے بعد گھر سیدھا لانے کی بجائے کچہریوں پہ ایمبولینس کو روکا، وہاں سے ڈاکومنٹس نکالے، مرے باپ کے انگوٹھے لگائے جائیداد کے اوپر اور پھر لاش کو گھر لے کے گیا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. انسان پھر بھی علاج نہ کرے اپنے دل کا تو آخری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ پھر اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے اور ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. پھر وہ دیکھنے میں انسان ہوتا ہے لیکن اس کا دل بھیڑیوں والا ہوتا ہے، بھیڑیوں والا، چیتوں والا، شیر والا، درندے والا، چیرنے والا، پھاڑنے والا. مجال ہے کہ اس کے دل پہ کوئی اثر ہو جائے؟ بلکہ اللہ رب العزت جو دلوں کا خالق ہے وہ یہاں تک اپنے قرآن میں فرماتا ہے وہ جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے. جانور تو پھر جانور ہے، وہ اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، پھر اس کا دل مر جاتا ہے. دل کی موت دوبارہ عرض کر دوں وہ والی نہیں جو پمپ کرنے والا، ہارٹ بیٹ دینے والا، خون کو سپلائی کرنے والا دل ہے، وہ والا نہیں. وہ تو جانور کا بھی ہوتا ہے. انسانیت والا دل، روحانیت والا دل، محبت والا دل، رحم والا دل وہ مر جاتا ہے.
اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی تھی، لوگ ایسے ہوں گے السنتهم احلی من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب، ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور ان کے سینوں میں جو دل ہے وہ بھیڑیوں سے زیادہ خونخوار ہوگا۔ باتیں کرے تو یوں لگے اس سے بڑا خیرخواہ محبت والا ہی کوئی نہیں، واسطہ پڑ جائے تو یوں لگے اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أولئك هم الغافلون۔ پھر کیا انجام ہوتا ہے ایسے دل کا؟ پہلا انجام، دنیا میں ہدایت کے دروازے بند۔ دوسرا انجام، نیکیوں میں دل نہیں لگتا۔ تیسرا انجام، برائیوں سے دل بھرتا ہی نہیں۔ کہیں نا نماز پڑھو تو جی کیا کریں، دل ہی نہیں چاہتا۔ بھئی اپنا موبائل کم استعمال کیا کرو، ہر وقت فیس بک پہ بیٹھے رہتے ہو، کیا کریں، جی بھرتا ہی نہیں۔ قرآن پڑھو، دل ہی نہیں لگتا۔ ذکر کرو، دل مانتا ہی نہیں۔ عیاشیاں کرو، دل مانگے اور۔ جب اس طرح کی علامات آ جائیں سمجھیں دل بیمار ہے۔ اصل مسئلہ ہی دلوں کا مسئلہ ہے، اصل معاملہ ہی دل کا معاملہ ہے۔ پہلی اس کی رزلٹ کے طور پہ برائی یہ پیدا ہوتی ہے جب دل بیمار ہو جائے تو پھر ہدایت کے دروازے آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، برائیوں سے محبت ہو جاتی ہے، نیکیوں میں دل نہیں لگتا۔ چوتھا نتیجہ، کسی چیز سے عبرت نہیں پکڑتا، لاشوں سے، میتوں سے، جنازوں سے، بیماریوں سے، ایکسیڈنٹ سے۔ پانچواں نقصان، امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ فرماتے ہیں جتنا اس کے دل میں اندھیرا ہوتا ہے قبر میں بھی اتنا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے۔ چھٹا انجام، جتنا دل دنیا میں ڈگمگاتا تھا، نیکی کی طرف لگتا نہیں تھا، برائیوں میں زیادہ لگتا تھا، پل صراط سے گزرتے ہوئے اس کے قدم اتنے ہی ڈگمگاتے ہیں۔ اور جتنا دل میں ایمان مضبوط تھا، پل صراط سے گزرتے ہوئے اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ ساتواں اور آخری نقصان، اور اس کے بعد گفتگو کے ہم تیسرے حصے کی طرف بڑھیں گے۔ ساتواں اہم ترین نقصان یہ ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ اتنی ہی سزا دیتی ہے جتنا دل برا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جہنم کو ایسا گڑھا نہیں ہے کہ اس میں سب کو پھینک دیں اور سب ایک جیسے ہوں، نہیں، بہت بڑا گڑھا ہے، اس کے پھر سیکشن ہے، حصے ہیں، ہر حصے کا دروازہ ہے۔ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، 7 دروازے، اور ساتھ ہی اس کے درکات ہیں، درکات، نیچے کی طرف اس کی تہیں ہیں نا، تہ خانے آپ کہہ لیں۔
تو جہنم کے درکات ہیں اور جنت کے درجات ہیں، اوپر چڑھنے والے۔ جنت کے 100 درجات اور 8 دروازے، جہنم کے 7 درکات اور طبقات اور 7 دروازے ہیں۔ ہر دروازے کا ٹیمپریچر، ہر حصے کا ٹیمپریچر بھی دوسرے سے مختلف ہے، اور ہر انسان کو جو سزا ملنی ہے اس لحاظ سے بھی اس کا درجہ حرارت مختلف ہے۔ اور جہنم کی آگ میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ دلوں کو جھانک کے پڑھتی ہے کہ یہ دل کتنا منافق ہے، کتنا مجرم ہے۔ جتنا وہ منافق اور مجرم ہوتا ہے، جتنا حسد بغض کینے سے بھرا ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ اس کو سزا دیتی ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ وہ چڑھتی ہے تطلع علی الافئدہ۔ تطلع کا ایک معنی اطلاع، جھانکنا، اطلاع حاصل کرنا۔ علی الافئدہ فؤاد کی جمع ہے۔ فؤاد اور قلب دل دونوں کا معنی ہے، لیکن قلب اوور آل پورا دل، اور دل کے اندر وہ حصہ جہاں محبتیں، نفرتیں، فیلنگز، جذبات، ایموشنز ہوتے ہیں، اس حصے کو فؤاد کہتے ہیں۔ تطلع علی الافئدہ، وہ جہنم کی آگ دل کے اس حصے کو چڑھ کے جھانکتی ہے، کتنا مجرم ہے۔ ایک معنی مفسرین نے یہ کیا ہے۔ دوسرا معنی مفسرین نے یہ کیا ہے تطلع علی الافئدہ، دل تک چڑھتی ہے۔ دنیا کی آگ پاؤں سے اگر شروع ہو، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، چمڑی کو ختم کرے، ہڈیوں کو ختم کرے، جب تک وہ دل تک پہنچے گی انسان مر چکا ہوگا۔ لیکن جہنم کی آگ چمڑی کو ختم کر کے، ہڈیوں کو ختم کر کے، پسلیوں کو ختم کر کے پھر بھی انسان زندہ ہوگا اور اس کے دل کے اوپر چڑھے گی۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ سب سے خطرناک نقصان یہ دل لذتوں کا عادی، خواہشوں کا عادی، برائیوں کا عادی، زنگ کا بھرا ہوا دل، آنکھوں کی بصارت موجود لیکن دل کی بصیرت سے محروم جو دل ہوتا ہے، جب یہ اندھا ہو جاتا ہے تو اللہ کے دیدار سے محروم ہو جاتا ہے، کبھی نہیں اس کو نصیب ہوتا۔ کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم
ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. مجھے اور آپ کو اللہ صحت والی زندگی دے. فرض کریں آپ میں سے کسی میں اپنے نوجوان بیٹے کو کہوں وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر کہے آپ دل کے مریض ہیں، رات کو سوئے گا؟ وہ نہیں، پریشان ہو جائے گا. میں تو ہارٹ پیشنٹ ہوں. کیا کرے گا؟ ڈائٹنگ، پرہیز، دوائی، انجیکشن، ٹیبلٹس، کارڈیالوجی کے وارڈز، بڑے بڑے ہسپتال. آج کے انسان کو اپنے دل کی اتنی فکر ہے کہ اس کے لیے ٹیسٹ کرواتا ہے، رپورٹیں کرواتا ہے، لیب میں جاتا ہے، مختلف قسم کی در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، ہسپتالوں میں جاتا ہے. 21, 25, 26, 27 سال پڑھ کے ہارٹ اسپیشلسٹ بن کے دل کے علاج دریافت کرتا ہے. اچھی بات ہے، یہ سب کچھ ہونا چاہیے. ہماری دنیا کی زندگی کا یہ تقاضا ہے، رب رسول کا حکم ہے، علاج یہ ہونا چاہیے. لیکن میرا سوال یہ ہے، اگر دل کو کوئی بیماری لگ جائے تو موت سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا نا؟ یہی انسان جو اپنی طبی بیماریوں کے لیے، مادی بیماریوں کے لیے، ظاہری بیماریوں کے لیے اتنا پریشان ہے، اس انسان کے دل کو روحانی روگ لگے ہوئے ہیں اور یہ اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں کر رہا. حالانکہ جب روحانی طور پہ دل بیمار ہوگا تو نتیجہ موت نہیں، نار جہنم ہے. تو اس کے بارے میں تو زیادہ فکر مند ہونا چاہیے نا. وقت کافی گزر چکا ہے. آخری انشاءاللہ 15 منٹ کے اندر میں بات کو سمیٹتا ہوں. بڑی بڑی بیماریاں جو دل کی ہیں نا، ان میں سے صرف ایک بیماری میں اشارہ کرتا ہوں. ویسے اس پر بھی الحمدللہ ایک پورا لیکچر موجود ہے. سب سے بڑی بنیادی دل کی بیماری ہے وسوسہ. کون سی بیماری ہے؟ وسوسہ. دل میں برے خیالات آنا، اس کو وسوسہ کہتے. ان لقلب ابن آدم لمۃ من الملک ولمۃ من الشیطان. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آدم کے بیٹے کا جو دل ہے اس میں ہر وقت ایک خیال فرشتے کی طرف سے آتا ہے اور ایک خیال شیطان کی طرف سے آتا ہے. جو فرشتے کی طرف سے خیال آتا ہے اس کو الہام کہتے ہیں. اگر اس کے مطابق نیکی کے اوپر عمل کر لے تو اسے توفیق کہتے ہیں. اس کے برعکس جو شیطان کی طرف سے خیال آتا ہے اسے وسوسہ کہتے ہیں. اگر اس کے مطابق انسان عمل کرے تو اسے برائی اور خذلان کہتے ہیں. انسان رسوا ہو جاتا ہے. تمام برائیوں کی جڑ وسوسہ ہے اور شیطان ڈالتا ہے اور دل پہ حملہ کرتا ہے. کسی بھی انسان کو شیطان پکڑ کے برائی کی طرف نہیں لے جا سکتا، نہ ہی اس کے پاس یہ اختیار ہے. وہ بس وسوسہ ڈالتا ہے. وسوسہ کیسا ظالم ہے، اس کے وسوسے ڈالنے کے طریقے بڑے خطرناک ہیں. ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، اما حوا بھی جنت میں ہیں، اور جنت میں اللہ نے کہا ہے سارے درخت کھا لو، نہ تمہیں دھوپ نہ تمہیں کوئی رکاوٹ، سارے درخت کھا لو، ایک درخت کے پاس نہیں جانا. ایک درخت کے پاس نہیں جانا. تو کیسے وسوسہ ڈالتا ہے یہ ہم اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اس نے ہمارے جد امجد کو اور ہماری اماں حوا کو کیسے وسوسہ ڈالا. قرآن نے لفظ یہ استعمال کیے، فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ
فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى آدم تم نے کبھی سوچا ہے اللہ نے تمہیں اس درخت کھانے سے کیوں روکا ہے؟ سوچا ہے کبھی؟ اب وسوسہ ڈال دیا اور جناب آدم سوچ میں پڑ گئے کیوں روکا ہے؟ پھر کہتا ہے میں بتاؤں کیوں روکے؟ اچھا چلو آپ بتا دو. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ کہنے لگا اللہ کی قسم ہے آدم میں تمہارا خیر خواہ ہوں صحیح بات بتانے لگا ہوں. جناب آدم بھولے بھالے وہ تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ اللہ کی قسم اٹھا کے بھی کوئی دھوکہ دے سکتا ہے. پہلے سوال پیدا کیا وسوسہ ڈالا کیوں روکے سوچ میں پڑ گئے قسمیں اٹھائیں تمہارا خیر خواہ ہوں پھر وسوسہ پیدا کیا کہا اس لیے روکا ہے کہ جو بھی اس درخت کو کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ یہاں رہتا ہے اور وہ تو نورانی مخلوق بن جاتا ہے. اگر تم یہاں جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو کھا لو. وسوسہ ڈالتا ہے. آتا ہے انسان سے پوچھتا ہے زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ بندہ جواب دیتا ہے اللہ نے. فرشتوں کو کس نے پیدا کیا؟ بندہ کہتا ہے اللہ نے. تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. تمہارے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اتنا لعین ہے کہتا ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ بس وسوسہ ڈالتا ہے. کبھی خود ڈالتا ہے کبھی اپنے ایجنٹوں کے ذریعے ڈالتا ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شیطان جو ہے نا ہر بندے کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اس کے خیالات کے مطابق. امیر آدمی ہے تو اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے خرچ کرو خوب فضول خرچی پہ لگا دیتا ہے. بخیل ہے تو کیوں دیتے ہو اللہ کی راہ میں اس کو کنجوسی پہ لگا دیتا ہے. بہادر ہے تو اس کو لڑائیوں پہ لگا دیتا ہے. وسوسہ ڈالتا ہے. شیخ ایک بڑی سننے والی بات ہے میں نے یہ سنا تو میں حیران رہ گیا کہ وسوسے کیسے ڈالتا ہے اور اللہ کے نیک بندے مقابلہ کیسے کیسے کرتے ہیں. وہ حضرت حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ان کے گھر میں نا میں نے سنا ہے یہاں ماشاءاللہ گجر برادری کے کافی لوگ رہتے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے سب کو برکت دے. ہماری ایک ہی برادری ہے اہل اسلام کی برادری. لیکن بعض برادریاں ایک پہچان بھی بن جاتی ہیں. تو وہ ایک گجر برادری کا بڑا اچھا ادارے کا معاون تھا لاہور جامع القدس کا. وہ دودھ بیچتا دہی بیچتا مکھن بیچتا. حضرت حفصہ
ظاہر ہے بعض دفعہ چیک کرتے ہوں گے کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، خرابی تو نہیں ہے، پھر بچوں کو پیش کرتے ہوں گے. تو شیطان نے اپنے ایجنٹ بھی چھوڑے ہوتے ہیں. وہ ایک ایجنٹ گیا اور کہنے لگا اس گجر بھائی سے، یار تم تو بچوں کے لیے دے کے آتے ہو نا دودھ دہی مکھن. ہاں میں بچوں کے لیے دے کے آتا ہوں. بچوں کو کچھ نہیں ملتا، وہ تو عبد القادر روپڑی خود ہی کھا پی جاتا ہے. وہ بھی عظیم انسان تھا. وسوسہ ڈالنا تھا نا اس نے. اللہ نے اس کی قسمت میں نیکی لکھی تھی. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گیا. کہتا ہے اس گناہگار گجر کے دودھ دہی کی یہ قسمت کہ عالم دین مناظر اسلام حضرت حافظ عبد القادر روپڑی اس گناہگار کے دودھ دہی اور مکھن خود کھا جاتے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے. وہ تو طالب علم ہے، پتہ نہیں کوئی عالم بنتا بھی ہے کہ نہیں. تو وہ تو بنے بنائے عالم ہے، بنے بنائے عالم ہے، مجھے اور کیا چاہیے. اس نے مدرسے کی فنڈنگ میں اور اضافہ بھی کر دیا اور حضرت حافظ صاحب کہا کہ شکریہ بھی ادا کیا. وسوسہ ڈالتا ہے ہر انسان کے دل میں، اور خصوصاً طالب علموں کے پاس آتا ہوگا. جب آپ اپنے بچے کو بھیجنے لگتے ہوں گے جامعہ امام بخاری میں، حضرت قاری صاحب کے ادارے میں، وہ آ کے وسوسہ ڈالتا ہوگا، او مولوی بنا رہے ہو، بھوکا مر جائے گا، جاب کیا کرے گا، ملازمت کیا کرے گا، لوگ کیا کہیں گے. بس وسوسہ ڈالا، آپ واپس. ایک بچہ ہمارے ادارے سے بھاگ گیا، راجوال میں پڑھتا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا بیٹا آپ کیوں بھاگ گئے تھے، آپ تو بڑے ذہین بچے تھے. کہنے لگا میں جب بھی گھر واپس جاتا تھا تو میں ایک کھاتے پیتے گھرانے کا بچہ تھا، وہ بیٹا کہتا ہے بہاول نگر کا تھا. کہنے لگا کہ مجھے سارے خاندان کے نوجوان جمع ہو کے کہتے تھے او تو مولوی بندہ ہے، تیرے باپ کے پاس کچھ نہیں جو اس نے تجھے مدرسے میں روٹی کے لیے بھیج دیا ہے. وسوسہ ڈالتا ہے. میاں کے پاس آتا ہے، تیری بیوی پتہ نہیں کیسی ہے، بیوی کے پاس آتا ہے، تیرا شوہر پتہ نہیں کیسا ہے، بھائی کے پاس آتا ہے، تیرا بھائی بڑا ظالم، بہنوں کے پاس آتا ہے، تیری فلاں بہن ایسی، ماں باپ کے پاس آتا ہے، تیرے بیٹے پتہ نہیں کیسے، بیٹوں کے پاس آتا ہے، تیرے باپ پتہ نہیں کیسا، کیا کیا ظلم کرنے والا. بس وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. اگر آپ شیطان کے حملوں سے بچنا چاہتے ہیں، دل کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں، صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں، اپنی سوچوں کو پاکیزہ کریں، طاہر کریں، مطہر کریں. آخرت کے بارے میں وسوسے، دنیا کے بارے میں وسوسے، دین کے بارے میں وسوسے، قرآن کے بارے میں وسوسے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. علاج کیا ہے دل کا؟ صرف 2-3 علاج بتا کے میں اپنی بات مکمل کروں گا. سب سے پہلا اس دل کا علاج ہے اللہ کا قرآن. اس سے بہتر تو علاج اللہ نے بھیجا ہی کوئی نہیں ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله
قرآن سے تعلق قائم کریں، قرآن کو سنیں، اس کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ سیکھیں، اس کی تفسیر سیکھیں، دروس قرآن میں شرکت کریں، اپنے موبائل کو قرآن کی تلاوتوں سے ترجمے سے بھر دیں، اپنے لیپ ٹاپ کو ترجمے سے، تلاوتوں سے، قرآن کی آیتوں سے، قراء کی قراتوں سے بھر دیں، اسے سننا شروع کر دیں۔ قرآن کے اندر وہ تاثیر ہے کہ اللہ نے کہا ہم پتھر پر بھی اتارتے تو ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جو گھر سے قاتل بننے کی نیت سے نکلتا ہے، قرآن اسے عمر فاروق بنا دیتا ہے۔ قرآن کے اداروں کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کے علماء کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ جڑ جائیں، اپنی مساجد کو قرآن سے آباد کریں، قرآن کے کام کرنے والے لوگوں سے محبتیں کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے قرآن کی باتیں سنیں، اپنی خلوتوں میں، اپنی جلوتوں میں، شب خیزیوں میں، نمازوں میں قرآن کے ساتھ دل لگائیں۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، قرآن جس گھر میں آ جاتا ہے اس گھر کو شفا مل جاتی ہے، جس ملک میں آ جاتا ہے وہاں سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، روحانی اخلاقی بیماریاں کافور ہو جاتی ہیں۔ جس سینے میں آ جاتا ہے اللہ اس سینے پہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ قرآن کی طرف آ جائیں، ہر بچہ قرآن پڑھے، بڑا قرآن پڑھے، انجینئر قرآن پڑھے، ڈاکٹر قرآن پڑھے، فلاسفر قرآن پڑھے، پروفیسر قرآن پڑھے، اسٹوڈنٹ قرآن پڑھے، چھوٹا بڑا ہر شخص قرآن پڑھے اور سمجھ کر پڑھے۔ پہلی سٹیج ہے پڑھے، سنیں، تلاوت کرے، دوسری سٹیج ہے ترجمہ پڑھے، تیسری سٹیج ہے تفسیر پڑھے، چوتھی سٹیج اس میں تدبر کرے، غور و فکر کرے۔ یہ ہمارے لیے اللہ نے اتارا تھا اور ہم اس سے بہت دور ہو گئے، بہت دور ہو گئے۔ اس لیے بیماریوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا، ہر طرف سے گھیر لیا۔ تو پہلا علاج ہے دل کا اللہ کا قرآن، بشرطے کہ اس نیت سے بڑھا جائے کہ اللہ قرآن کی برکت سے میرے دل کو نرم کر دے۔ دیکھنا پھر دل نرم کیسے ہوتا ہے۔ دوسرا علاج، دل کا علاج ذکر الہی ہے، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر صبح کو کریں، شام کو کریں، نمازوں کے بعد کریں، رات کو سوتے ہوئے۔ یہ 4 اوقات خصوصاً 5 منٹ ہی نکال لیں ذکر کے لیے۔ کئی مہینے گزر گئے، صبح بیٹھ کے آپ نے نہ سبحان اللہ پڑھا، نہ لا الہ الا اللہ پڑھا، نہ استغفر اللہ پڑھا، نہ درود شریف پڑھا، تو دل پتھر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایک رپورٹ کے مطابق آج کے 17-18 سال سے لے کر 30 سال تک کے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جن کو صبح سب سے پہلا کام موبائل کی فیس بک کو کھولنا اور بستر پہ لیٹ کے آخری کام بھی فیس بک کو دیکھنا ہوتا ہے، اور مہینوں گزر جاتے ہیں قرآن نہیں کھولتے، ذکر نہیں کرتے۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ اس کا دل پہ اثر ہوتا ہے۔ تیسری چیز جس سے دل کا علاج ہوتا ہے وہ ہے موت کو یاد کرنا، موت کو یاد کرنا، اپنی موت کو، بچھڑے ہوئے بھائیوں کی موت کو، جدا ہونے والی بہنوں کی موت کو، ماں باپ کی موت کو، ہمسائے کی موت کو، دوستوں کی موت کو، بچوں بیٹوں بیٹیوں کی موت کو، پوتوں پوتیوں نواسوں نواسیوں کی موت کو، جو گراؤنڈ میں ہمارے ساتھ کھیلتے تھے ان کی موت کو،
جن سے ہم پرائمری سکول میں پڑھتے تھے، ان ٹیچرز کی موت کو، جیسے جیسے آپ موت کو یاد کرتے جائیں گے دل نرم ہوتا جائے گا، دل کا علاج ہوگا، اس سے دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ایک اہم ترین بیمار دل کا علاج ہے اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ میرے دل کو ٹھیک کر دے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ اللہ ہمارے دلوں کو کینے سے صاف کر دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا۔ اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے۔ یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک وطاعتی۔ اے دلوں کو ثابت قدمی نصیب کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین اور اپنی اطاعت پہ ثابت قدمی نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو دل کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ حسد کی بیماری، دل کی بیماری، کینے کی بیماری، دل کی بیماری، بے حیائی کی بیماری، دل کی بیماری، یہ سب بیماریاں ہیں جس دل کو یہ لگ جاتی ہیں، بعض دفعہ بیٹھے بیٹھے اس کی نیکیاں ضائع ہوتی جاتی ہیں۔ اپنے دلوں کو صاف کریں، ان کو پاکیزہ کریں، اجلا کریں، شفاف کریں۔ آج بیوٹیفیکیشن اور میک اپ کے لیے وہ سامان ہے کہ انسان دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے اپنے چہروں کو بہت خوبصورت آج کا انسان کر رہا ہے۔ کچھ اپنے دل کو بھی صاف کر لیں اللہ کو دکھانے کے لیے، کیونکہ اللہ نے سیدھا آپ کے دل کو دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔